میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. ناظرین کرام، 6 محرم الحرام منسوب ہے امام حسین کے سب سے چھوٹے شہزادے، جن کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. آپ 6 ماہ کے تھے جب جام شہادت آپ نے نوش فرمائی، اور کربلا کے سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے شہید آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب ماں نے حوالے کیا نا کہ جاؤ اصغر، اور ایسی شہادت دینا کہ رہتی دنیا تک مثال قائم ہو جائے، اور کوشش کرنا کہ زخم آپ کو ہی لگے، بابا کو زخم نہ لگے. لیکن یہ غربت ہے آل محمد کی کہ حرملا کا تیر اتنا بڑا تھا کہ جو معصوم علی اصغر کی گردن کو چیرتا ہوا امام حسین بادشاہ کے بازو پہ لگا. آج مصائب کا دن ہے، اور امام حسین بادشاہ کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے کہ جب وہ معصوم علی اصغر کی تربت بنائیں گے. وہ منظر اگر ہم اپنے ذہنوں میں کہتا ہوں کہ ناظرین کرام کے وقت ایسا امام پر آیا کہ کبھی جناب اکبر کی لاش گھٹنوں کے بل آتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے. غازی عباس کے لاشے پہ جب آتے ہیں، اور معصوم علی اصغر کو جب تیر لگتا ہے حرملا کا، میں بتا نہیں سکتا کہ ایک باپ اگر اس وقت میں اگر چھوٹے سے بچے کو کچھ ہو جائے تو باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لیکن یہ صبر ہے میرے مولا کا، امام حسین بادشاہ کا، کہ اپنے بیٹے کو جب لے کے وہ خیمے میں آتے ہیں تو کیسے سامنا کیا ہوگا بیویوں کا. آج اس ٹاپک پہ بات ہوگی کیونکہ یہ دن منسوب ہے معصوم علی اصغر علیہ السلام سے، اور ہمارے درمیان مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام تو ہوتے ہی ہیں. لیکن آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے وقت نکالا، کیونکہ محرم الحرام یہ جو پہلا عشرہ ہوا کرتا ہے یہ بڑا مصروف ہوا کرتا ہے. لیکن آج پرسہ دینے آئے ہیں وہ امام وقت کو، کیونکہ K21 نے جو ایک مجلس کا ماحول ناظرین کے لیے بنا رکھا ہے. میں چاہوں گا کہ چلتا ہوں بنا کسی تمہید کے اپنے مہمانوں کی جانب. میری مراد ہے جناب سید حسن رضا زیدی قبلہ ذاکر ہیں، آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں حسن بھائی؟ ٹھیک ہے. آج کے دن تو سلام کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غربت ہے آل محمد پر. اپنا مرتا ہے تو ہم گلے بھی نہیں لگتے، اور یہ تو نواسہ رسول کی شہادت کا دن ہے، اور ان کے بیٹے کی شہادت 6 محرم الحرام معصوم علی اصغر سے منسوب ہے. میری بہن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. ایڈوکیٹ جناب زہرا اصغر. زہرا بھاجی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ K21 کے اس سیگمنٹ پہ تشریف لائیں، اور ہمیشہ کی طرح خوبصورت آواز کی حامل نعت خوان نوحہ خوان ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. آج بھی ایک ایسی آواز جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، میری مراد ہے جناب صوفیہ شیراز سے. صوفیہ، آپ سے ہی میں چاہوں گا کہ اس نشست کا آغاز کیا جائے، اور میں چاہوں گا کہ 2 اشعار معصوم علی اصغر کے حوالے سے پیش کیجئے، پھر ہم اپنے ذاکرین کی جانب جائیں. اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، اور یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر
صغیر سے رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا، اور یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ مادر یہ بین کرتی تھی، ارے دل میں ہے یہ کسک، صغرا تمہاری گود سے آغوش قبر تک، اصغر کو موت نے کہیں رکنے نہیں دیا، اور یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، اور یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ جب امام حسین بادشاہ نے کہا نا کوئی ہے میری مدد کو، جو مجھ غریب کی مدد کو آئے، تو 6 ماہ کے مولا علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا تھا اپنے۔ علامہ حسن زیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیا منظر ہوگا جب ایک باپ کی غربت کو دیکھ کے ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا؟ حسن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج 6 محرم الحرام 1445 ہجری ہے، 4 دن کا مہمان ہے غریب کربلا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا یہ آپ کا دن اور یہ ٹرانسمیشن مخصوص ہے کربلا کے قرآن کی سورہ کوثر سے۔ کیا بات ہے۔ میری مراد جناب شہزادہ علی اصغر ہے۔ تو ابرار بھائی میں بات کا آغاز کروں گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی لاہور میں کربلا کے حوالے سے، تو اس میں ایک غیر مسلم نے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا کربلا میں مسلمانوں نے اس بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا ہے یا مسکرانا۔ تو ایک شعر ہے کہ پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اکیلے رہ گئے جب میرے مولا بظاہر، تو مولا نے قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو شہزادہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا خود۔ اور یہ وہ شہید ہے کربلا کا۔ جب امام علی مقام لے کر جانے لگے بادشاہ علی اصغر کو، تو بی بی ام رباب نے ایک شکریہ ادا کیا مولا حسین کا، کہا ایک زہرا کے لال آپ کا شکریہ، باقی ماؤں کے چل کر گئے ہیں، ہائے 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 میرے لال کو آپ اٹھا کر لے کر ہائے جائیں۔ ہائے ہائے تو مولا حسین نے کہا رباب تیرا شکریہ، تیرا بھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، ہائے ہائے، اور تو نے میرے حوالے کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی شہادت ہے جس نے ظلم کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا اور باطل کو چھپنے نہیں دیا۔ ہو سکتا تھا کہ باطل چھپ جاتا کہیں، لیکن حضرت علی اصغر کا قتل ایک ایسا قتل تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا شام کے دربار میں، تو اس یزید علیہ اعلان نے نجومی کو بلایا، تو اس نے ہر سر کو دیکھ کے تجزیہ کیا، چونکہ وہ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے اس نے ہر ملک کے حکمران بلائے ہوئے تھے۔ تو اس نے تجزیہ کیا، ہر سر کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ بھی لڑا ہے، یہ بھی لڑا ہے۔ یعنی حد ہو گئی کہ شمشیر تبسم کی اگر بات کی جائے، میں 2 جملے فضائل کی طرف آتا ہوں، تو اس نجومی نے حضرت علی اصغر کے سر کی طرف دیکھ کے کہا ہاں یہ بھی لڑا ہے، لیکن جب اس کی نظر آئی مولا عباس کے سر پہ، اس نے کہا یہ نہیں لڑا۔ کیا بات ہے، واقعی نہیں لڑے وہ، یہ نہیں کیا لڑا۔ بات ہے۔ تو یزید نے پوچھا نجومی تجھے کیسے پتہ یہ نہیں لڑا؟ نجومی نے کہا یہ کسی کی چپ میں چپ رہ گیا، ہائے 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 اور اگر یہ لڑتا تو تو یہاں نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، مولا حسین سے سوال کرتے ہیں مولا
اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے شیر، اتنے بڑے جنگجو حضرت عباس علمدار کو آپ کربلا لے کر آئے مدینے سے، اور بلکہ میں یوں اگر جملہ کہوں مصائب کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، کہ یہ علی کی بیٹیوں نے عباس کے سہارے پر ہی مدینہ چھوڑا۔ جب عباس کو آپ مدینہ سے لے کر آئے تو پھر آپ نے لڑنے کیوں نہیں دیا، اجازت کیوں نہیں دی؟ یقیناً جواب یہی آئے گا کہ لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں۔ اب شمشیر تبسم مولا علی اصغر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، اب وہاں تیغ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو مولا علی اصغر کا مسکرانا ایک ایسا ظالم کے منہ پہ تماچا ہے۔ اب دیکھیں منظر اگر آپ کو پتا ہو کہ مولا علی اصغر کو حسین نے یوں نہیں اٹھایا، یوں ہاتھوں پہ بلند کیا۔ تو اب جب مولا علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں تو فوج اشکیا میں سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حسین شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں، حسین بیعت کے لیے، حسین راضی نامے کے لیے، حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک 4 مصرے کہوں گا کہ معصوم نے 9 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات، معصوم نے 9 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات، خود اپنے مناسب کا جنازہ نہیں کرتے، اور 6 ماہ کے ہی بچے جہاں قرآن لگے ہیں اس گھر سے تو بیعت کا تقاضا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو مولا علی اصغر کی کہنے میں 6 مہینے کی زندگی ہے، لیکن سب سے بڑی شہادت 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں، میرے پسندیدہ ہیں، میں ہر جگہ پڑھتا ہوں۔ قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، اور توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا۔ واہ، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کربلا میں حسین جو ہیں وہ محمد تھے، بے شک، تو اصغر علی تھے، بے شک بے شک، اور علی کو ہاتھوں پہ محمد نے بلند کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک منظر بنا تھا، کیا بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک منظر بنا تھا، محمد نے علی کو۔ اچھا یہ کیوں کیا حسین نے ایسا کیوں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ہر دشمن علی کو سزا دی حسین نے، اور برسوں کی بات یاد کرا دی حسین نے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، برسوں کی بات یاد کرا دی حسین نے، پھر مصطفیٰ وقت کے ہاتھوں پہ ہے علی، واہ، کربل میں ہی غدیر بنا دی حسین ہائے نے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کربل میں ہی غدیر بنا دی حسین نے۔ تو وہ بزرگوں، وہ جو بوڑھے کھڑے تھے لشکر میں، جو وہاں غدیر کے میدان میں بھی تھے، انہیں حسین نے غدیر یاد کرائی تھی۔ تو 2 شعر پڑھتا ہوں، اس پہ گفتگو تمام کرتا ہوں۔ قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا، معراج کربلائے مولا کے واسطے پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا۔ واہ 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 واہ، پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا، حیدر حسین کا۔ اور ایک شعر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اصغر نے ہنس کے پوچھا یہ حرمل لعین سے، واہ، اصغر نے ہنس کے پوچھا یہ حرمل لعین سے، حرمل لعین سے 9 لاکھ کیا بگاڑیں گے مل کر حسین کا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، 9 لاکھ کیا بگاڑیں گے واہ، مل کر حسین کا۔ اور واہ، واہ، علی کے واہ، حسین کے علی بیٹے نے حسین کے ہاتھوں پہ ایک ایسا اعلان کیا، آج تک تاریخ کی جبین پہ سلوٹیں موجود ہیں۔ اصغر نے کہا آئے وہ آ کے دیکھ لے ہاتھوں پہ ایک بار، واہ، آئے وہ آ کے، تم نے میرے بابا کو اکیلا سمجھا، آئے وہ آ کے دیکھ لے ہاتھوں پہ ایک بار، دیکھا نہیں ہے جس نے بھی لشکر حسین کا، ہائے 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 ہائے، کیا دیکھا نہیں ہے جس نے بھی لشکر حسین کا۔ اور باب الحوائج ہیں میرے بادشاہ، دیکھیں باب الحوائج، ویسے تو اس گھر کے سبھی باب الحوائج ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک جملہ کہوں کہ مولا علی مشکل کشا باب الحوائج ہیں، لیکن وہ آپ کے اور میرے باب الحوائج نہیں ہیں، وہ انبیاء کے باب الحوائج ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت وہ بات ہے، انبیاء کے بے باب شک، الحوائج بے ہیں۔ شک، سرکار مسلم ابن عقیل باب الحوائج باب ہے، الحوائج ہیں، لیکن مسافروں کے باب الحوائج ہیں۔ واہ 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 واہ، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج ہیں، لیکن وہ اسیروں کے باب الحوائج ہیں۔ بے شک، اب چونکہ یقیناً آپ کل نہیں تو پرسوں مولا عباس پہ ٹرانسمیشن کریں گے، یہ بے جملہ شک، آپ اس ٹرانسمیشن تک ضرور لیجئے گا۔ بے شک، مولا عباس باب الحوائج ہیں، لیکن وفاداروں کے باب الحوائج ہیں، بے وفاؤں کے باب الحوائج نہیں ہیں۔ بندہ ہو بھی بے وفا اور عباس کو باب الحوائج مانے کیا نہیں، بات، وفاداروں کے باب الحوائج ہیں۔ اب آپ کو میں دوبارہ بتاتا ہوں یہ سارے باب الحوائج کس کے ہیں، اور پھر ایک جملہ اور اس پہ گفتگو تمام کرتا ہوں۔ علی انبیاء کے باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم اسیروں کے باب الحوائج ہیں، سرکار مسلم ابن عقیل
مسافروں کے باب الحوائج ہیں، مولا عباس وفاداروں کے باب الحوائج ہیں، اور اصغر بادشاہ ان سب کے باب الحوائج ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، اب باب الحوائج ہیں، کیا بات ہے، یعنی یہ جتنے باب الحوائج ہیں ان سب کے باب الحوائج بادشاہ علی اصغر ہیں، اور مشکل ترین دعا دل میں رکھیں، قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا۔ یہ شعر کے لیے ساری نظم کہنی پڑی کہ ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط، لشکر حسین کا، 9 لاکھ کیا بگاڑیں گے مل کر حسین کا، پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا۔ میں کہہ رہا ہوں ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط، کوئی قید نہیں ہے، شیعہ ہو سنی ہو دیوبندی ہو جو بھی ہے، ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط، جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا۔ کیا بات ہے، اور کیا جب بات ہے۔ علی اصغر کو لے کے میدان گئے نا تو حسین نے کہا اصغر سامنے 9 لاکھ اشکیاں ہیں، تم لڑ لو گے؟ اصغر نے کہا بابا کیوں نہیں لڑوں گا، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں۔ واہ 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 واہ، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں۔ کیا بات ہے، چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں، حد ہو گئی انگشت شہادت کا نگی ہوں، اور اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں۔ بابا کی طرف دیکھ کے آخری جملہ اور اس پہ گفتگو تمام کروں گا۔ وہ مولا علی اصغر نے کہا بابا اب دیکھنا تو صحیح، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، بے شک، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ واہ واہ واہ۔ اور آج کی اس خصوصی نشریات میں مجھ سمیت جتنے بھی بے اولاد ہیں اس جھولے کے صدقے سے مولا ان کی جھولیوں کو آباد کر دیں، میری جھولی کو آباد کر دیں۔ میں تو آج کیونکہ یہ دن ایسا ہے کہ مانگ لیجئے، میرا تو یہ ایمان ہے کہ ملتا ہے، کیوں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن سے پروردگار نے کہا تھا کہ حسین بس میں راضی۔ ذرا بھاجی کتنی خوبصورت حسن بھائی نے تمہید باندھی ہے شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے کہ جھولے سے میرے لوگوں کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ اچھا اگر معصوم علی اصغر کے جھولے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی لا ریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں جھولا امام حسین کی تو یاد آپ کو آتا ہے فطرس کا کہ کیسے وہ صدیوں سے بیکار تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ 3 شبانہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن جھولے کی بات ابھی انہوں نے کی ہے، تو اس جھولے سے بھی فطرس کو پر مل گئے کہ وہ پھر غرور کرنے لگا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو پہلے اس نے غرور کیا اور سزا ملی، آج یہ پر ملنے کے بعد پھر دوبارہ غرور کر رہا ہے، تو پروردگار مسکرائے۔ کہا پہلے یہ غرور کرتا تھا وہ بات کی بات ہے، لیکن اب اس کا غرور بنتا ہے کیونکہ اس کو پر عطا کیے ہیں حسین بادشاہ نے، اب اس کا غرور بنتا ہے۔ تو غرور سمجھ کے ہی مانگیے، جھولی دامن پھیلا کے مانگیے، یقیناً آج ملے گا۔ ہر گھر میں یقیناً دودھ کی سبیل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ باجی کیا کہیے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 محرم رباب کے لخت جگر نوری نظر کے نام منسوب ہے، اور آج جس کو جو حاجتیں مانگنی ہے باب الحوائج کا واسطہ دے کر یقین جانیے دعا مانگی، یہ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ مستجاب ہوگی۔ شہزادی علی اصغر کی شخصیت بہت ہی معجزہ ہے کہ 10 رجب کو ولادت ہوئی اور 10 عاشور کو شہادت، پوری زندگی سفر میں گزری، مگر یقین جانیے کیا معجزہ ہے کہ اب تک کی تفسیر کے مطابق 40,000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ابھی بھی مکاتب فکر لکھ رہے ہیں، قصیدے کے لیے لب کشائی کر رہے ہیں، مگر چھوٹے ننھے مجاہد کربلا کے سب سے کم سن مجاہد کی شان میں ابھی تک قصیدے لکھے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یہ کربلا ایک درس گاہ کا نام ہے، یہ کربلا حق و باطل کی جنگ کا نام ہے، مگر اس حق میں اور اس جنگ میں، اس درسگاہ میں جو سب سے بڑا انقلاب اگر پیدا کیا ہے تو وہ رباب کے شہزادے علی اصغر نے کیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، کہ جب کربلا کے بارے میں نہیں جانتے، کتابوں میں پڑھا، اس نقطے پہ آ کر ان کے فکر جاگی، ان کا تدبر جاگا کہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ جنگوں میں اس طرح سے ہوتا ہے، مگر یہ چھوٹا شیر خوار بچہ کربلا کی جنگ میں مسلمانوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس لمحہ فکریہ کی وجہ سے چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں اس نقطے پہ آ کر کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا 6 محرم کو
کہ شہزادی علی اصغر کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور کیوں نہ منایا جائے کہ شہزادے علی اصغر کہ شب عاشور اس کربلا کی ماؤں کو سلام کریں آپ کہ کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو کل شہادت کے لیے تیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین جب خیام حسینی کے گرد جائزہ لینے کے لیے چلے، رباب کے خیمے کے آگے رک گئے۔ کیا سنا؟ شہزادی رباب کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ میرے لال، میرے نور نظر علی اصغر، کل جنگ میں سب اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجیں گے، کاش تو گھٹنیوں چل رہا ہوتا تو میں تجھے بھی کربلا کے میدان میں بھیج دیتی۔ ایک مرتبہ جب امام عالی مقام سید الشہداء نے شہزادی رباب کے ان جملوں کو سنا، وہیں کربلا کی خاک پر بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے۔ مولا عباس نے پوچھا کہ مولا سبب کیا ہے؟ کہا رباب کو کیا خبر کہ کل جہاد میں جہاد اکبر جو کرے گا وہ یہ شہزادہ علی اصغر کرے گا۔ اور جب استغاثہ بلند کیا، حل من ناصرین ینصرنا، اس صدا کو سننا تھا کہ شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اور علی تو نام کا بھی ہو تو بھی شیر ہوتا ہے، اور یہ تو حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ امام حسین آئے اور رباب سے کہا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میں پانی پلا لاؤں۔ جانتے تھے امام حسین کہ پانی نہیں ملے گا، مگر حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔ اور جب خیمے سے باہر آئے اور لے کر آئے، ایک مرتبہ فوجی اشقیاء جو کہ 9 لاکھ کا مجمع تھا، ان میں کون تھے؟ سب جوان تھے۔ ان سب کے سب اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یہ کربلا کی فاتح ہے شہزادے علی اصغر کہ ایک مسکراہٹ سے 9 لاکھ، ہر انسان کے چہرے پہ کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 آنکھیں نا، 9 لاکھ کی کتنی ہو گئی؟ 18 لاکھ۔ 18 لاکھ باب الحوائج نے 18 آنکھوں سے، 18 لاکھ آنکھوں سے جس کی نیندیں چھین لی ہو، انہیں باب الحوائج مولا عباس کہتے ہیں۔ اور انہی 18 لاکھ آنکھوں میں جس چھوٹے باب الحوائج نے رونے پہ مجبور کر دیا، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ شہزادہ کہ جنگ میں لڑنے نہیں گیا، کوئی اسلحے کے ساتھ نہیں گیا، تمام دنیا میں جتنی بھی فوجوں کی بھرتی کیا جاتی ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، کتنی ایج مانگی جاتی ہے، مگر قربان جائیں اس حسینی لشکر کے کہ جن میں 97 برس کا سعید بھی موجود ہیں، 90 برس کے حبیب بھی موجود ہیں، اور وہیں پر یہ 6 ماہ کا شیر خوار بھی موجود ہے۔ یہاں میں ایک اور بیان کرتی چلوں، آج چونکہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کا دن ہے، ہم سب امام وقت کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کہ جب وہ تیر لگا جسے کہتے ہیں تیر سے شعبہ، کہ جسے جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور وہاں یہ نازنی بدن، وہاں یہ نازنی بدن کہ جس کے لیے اس تیر کا انتخاب کیا، اور جب یہ گلا چھیدتا ہوا امام حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا، سید الصابر سید الشہداء جیسا باپ جب اس ننھے سے لاشے کو لے کر خیام حسینی کی جانب آیا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے چلے، سوچ رہے تھے کہ ماں کو کیا جواب دیں گے۔ یہ جو شہادت ہے نا، یقین جانے ایک چھوٹی سی ایک روایت ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے یہ تحریر کی ہے کہ ایک فیملی تھی کہ جب وہ واپس آ رہی تھی، ان کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ تھا، وہاں برف باری ہو رہی تھی، گاڑی خراب ہو گئی۔ جب گاڑی خراب ہوئی تو کھانے پینے کی جو اشیاء ان کے ساتھ تھی، چونکہ سفر میں تھے، وہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں، مگر ماں باپ ظاہر بچے کے لیے فکر مند ہوتے نا۔ اس برف باری میں باپ اپنی گاڑی سے باہر آیا اور آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کیا، مگر موسم خراب تھا، حالات خراب تھے، کوئی گاڑی نہیں رکی۔ ایک مرتبہ باپ کے ذہن میں کچھ آیا، واپس آیا اور اپنی زوجہ سے کہا اس بچے کو مجھے دے دو۔ وہ بچے کو لے کر باہر آئے اور ننھے سے بچے کو بلند کر کے جب آگے کیا تو یقین جانے گاڑیوں کی قطاریں رک گئی۔ کیا چاہیے؟ کسی نے دودھ دیا، کسی نے پانی دیا، جو چیز چاہیے تھی وہ سب عطا کر دی۔ وہ بچہ جو تھا پیاس کی وجہ سے اس کے لب نیلے پڑ چکے تھے۔ جب وہ گاڑی میں آیا نا، اپنی زوجہ کو دیا، زوجہ نے اس کو دودھ پلایا، سب کچھ دیا، جب بچہ ٹھیک ہو گیا، مگر باپ کی گریہ زاری رک نہیں رہی ہے۔ جب اس زوجہ نے سوال کیا کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو چکا ہے، اسے غذا بھی مل گئی ہے، اسے دودھ بھی مل گیا ہے، پھر کیا سبب ہے؟
یہ جو جملہ کہا نا باپ نے، کہا کہ میں اپنے آقا حسین کو سلام کرتا ہوں کہ 61 ہجری کا محرم تھا، میدان کربلا میں جب میرے آقا اس ننھے شیر خوار کو لے کر آئے ہوں گے، کس طرح سے آب سوال کیا، وہ کیسے مسلمان تھے کہ انہوں نے پانی تو نہ دیا بلکہ تیر سے شہادت عطا کر دی۔ اور یہ جملے خود امام حسین نے ادا کیے تھے کہ دیکھو اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارے امام نے کس طرح سے آب سوال کیا تھا، مگر مسلمانوں نے پانی نہیں دیا۔ اور جب شہادت کے بعد اسیری آئی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بیویوں کو اسیر بنا کے لے جایا گیا، نو کے سنا پہ جہاں سر بلند تھے وہاں شہزادے علی اصغر کا چھوٹا سا سر بھی بلند تھا۔ جب عورتیں دیکھا کرتی تھی نا تو شام کی عورتوں نے کہا کہ کاش اس بچے کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہو، یہ اتنے جھنڈولے بال والا، یہ چاند سا ستارہ، یہ ننھا علی اصغر، یہ نو کے سنا پہ بلند ہے، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، کاش اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ شہزادی زینب نے کہا کہ یہ میری بھابھی، اس کی ماں موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے، یہ وہ عظیم ماں ہے کہ جس نے اپنے لال کی چھوٹی سی قبر بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب تدفین ہوا کرتی ہے تو خواتین کو ہٹا دیا جاتا ہے، بالخصوص ماں کو، کیونکہ نرم دل ہوتا ہے، مگر سلام ہو شہزادی میرا باپ کو کہ جب میرے مولا امام حسین ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھود رہے تھے تو ذوالفقار بھی پکار اٹھی کہ مولا مجھے خبر نہ تھی کہ مجھ سے یہ کام بھی لیا جائے گا۔ کہتے کہ امام نے 7 مرتبہ شیر خوار کے لاشے کو رکھا اور اٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کی زمین بہت گرم تھی اور وہ نازنی بدن، اور شہزادی رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن آگے بڑھی اور کہا بھیا قبر بنانا چاہتے ہو، آپ ہٹو، میں آپ کی مدد کروں گی۔ جب بی بی زینب اپنے بھائی کے ساتھ، شریکت الحسین ہے نا، ننھی سی قبر بنا چکے، امام حسین نے کہا بہن میری حسرت یہ ہے کہ ہمارے بعد، میری شہادت کے بعد سروں کو تن سے جدا کیا جائے گا، سروں کو نو کے سنا پہ بلند کیا جائے گا۔ میں چاہتا یہ ہوں، میری حسرت یہ ہے کہ میرے اصغر کے ساتھ یہ پامالی نہ ہو، مگر چشم فلک نے دیکھا کہ جب 71 سر بلند ہو چکے، عمر سعد نے کہا کہ 72واں سر کہاں ہے، اور جب تلاش کرتے ہوئے آئے نا، ایک ملعون نے کہا کہ میں نے حسین کو خیموں کے عقب میں جاتے دیکھا ہے۔ بس وہ دستہ خیموں کے عقب میں آیا اور نیزے مار مار کے تلاش کرنا شروع کیا۔ ہائی وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا ماں نے کہ جب ایک سپاہی نے نیزہ مارا تو اس نیزے کے ساتھ ننھا سا لاشا بلند ہوتا ہوا دیکھا، ماں کے سامنے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کہ یہاں تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ شیر خوار حسین کا۔ یہی بات ہے باجی کہ کس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک غیر آدمی جب بچے کو لے کے کھڑا ہوتا ہے تو گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور میں لعنت کروں گا فوج یزید پر کہ جنہوں نے بچے کی بھی حیا نہیں کی، جنہوں نے اس بچے کی حیا نہیں کی کہ جس کے بچے کی گردن کو چومتے رہے نواسہ رسول کے، جن کی گردن کو خود رسول نے چوما، وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا کہ جن کی گردن کو امام حسین بادشاہ نے چوما۔ ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ کل آپ ہمارے درمیان ہوں گے دوبارہ، لیکن اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں میں چاہوں گا کہ صوفیہ شیراز نوا خان ہمارے درمیان موجود ہیں، کلام پیش کریں اور ان کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے۔ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو
کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ لال میرے، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، ارے چادر بھی چھن چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو، رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے، بتاؤں کس کو۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو، رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے، بتاؤں کس کو۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سنا آقا دیکھا، خلق میں میں نے دیکھا علام شاہ کو آلودۂ خون، کو آلودۂ خون، میں نے نیزے پہ سرے دلبر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں
اور ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے جس دام، ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے جس دام، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں اور میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، اور میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ارج زہرا کاظمی کلام پیش کر رہی تھی مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اور ہمیں جوائن کیا ہے خطیب در بطول علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب نے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان حیدر امام حیدر رضا امام نقوی صاحب، آپ بھی آئے ہیں پرسہ پیش کرنے۔ علامہ صاحب، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، آج کا دن 6 محرم کا، کیا کہیں گے آج؟ بہت بڑی قیامت ہے، اس لیے اس سارے کربلا والوں پہ ہمارا سلام۔ لیکن جب مدینے سے اصغر چلا تو 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ کے لیے اصغر کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ کربلا میں اصغر 6 مہینے کا تھا۔ حسین کا جب سب کچھ کربلا میں لٹ گیا، اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا، اونو محمد نہ رہے، تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ تو ایک مرتبہ رباب نے کہا کہ میرے وارث اصغر موجود ہے۔ اصغر اشارے کر رہا، اصغر نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنی زبان میں کہا، بابا مجھے لے کے چلو، میں دین بچاؤں گا، میں اسلام بچاؤں گا۔ حسین مولا آئے، مولا علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور آ کر نہر فرات پر حسین کہتے ہیں، ظالمو، قاتلو، تم نے میرا بڑا گھر اجاڑ دیا، اب اگر 2 قطرے تمہارے پاس پانی کے ہوں تو علی اصغر کو دے دو، اور اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی مانگ رہا ہوں تو آؤ اصغر کی گلے میں ڈالو پانی۔ ایک مرتبہ ظالموں نے پانی تو نہ دیا، حرملا نے تیر چلایا، ادھر سے تیر چلا، ادھر سے حسین نے کہا، علی اصغر خدا حافظ،
हमसे जुदा हो रहे हो। अली असगर को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों पे लिया। एक मर्तबा हुसैन के हाथों पर निशाना हुरमला का गलत था, निशाना वो मार रहा था अली असगर के गले का, लेकिन लगा हुसैन की पेशानी का। तो रबाब ने कहा असगर होशियार रहना, इसलिए का खताकार का निशाना तेरे गले पे नहीं हुसैन के गले पर आएगा। एक मर्तबा मेरे मौला अली असगर ने करवट ली और पहलू बदलू किया, हुरमला का तीर चला, असगर के गले में आया, असगर के गले में तीर का लगना था, खून जारी हो गया। हुसैन ने खून हाथों में लिया और कहा इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। जज़ाकल्लाह, ये क़यामत है। जब हुसैन ने एक जुमला कहा और कहा हाथों पे खून लेकर कहा ए अल्लाह तेरा दीन बच गया, तेरी किबरियाई बच गई, मेरे नाना का दीन बच गया, मेरा अली अकबर नहीं बचा, मेरा अब्बास नहीं बचा, मेरा असगर नहीं बचा, अब तू बता ये खून लेकर हुसैन कहाँ जाए। तो एक मर्तबा हुसैन मौला ने देखा एक नकाबपोश बीबी आवाज दे रही थी, ओ मेरे प्यासे बेटे हुसैन, ओ मेरे बाबा के दीन को बचाने वाले, शरीयत को बचाने वाले हुसैन, तेरी माँ जहरा आ गई, ये असगर का खून मेरे चेहरे पे मल दे, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी और जाकर कहूँगी बाबा उम्मत ने खूब अजर रिसालत अदा किया, मेरा कुनबा करबला में लुट गया और बाबा से जाकर मैं शिकायत करूंगी कि एक मर्तबा अली असगर का कुर्ता हुसैन ने उठाया और कलेजे से बच्चे को लगाया, खेमे की तरफ हुसैन चले। 7 मरतबा हुसैन ने खेमे की तरफ जाते हुए कहा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा रबाब ने देखा, क़यामत का मंजर देखा, खून भरा कुर्ता है, हुसैन ने अपनी अबा डाली हुई है, असगर को गोद में लिए हुए हैं कि एक मरतबा कहा रबाब तेरा असगर आ गया, तो कहा कि ये पानी तो इसे नहीं मिला, हमें माफ कर देना, हम असगर को पानी ना पिला सके, असगर के तीर लगा। तो मेरे मौला ने कहा कि मेरे अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, रबाब को हमारा सलाम, इसलिए जिसकी गोद जड़ गई, जिसका असगर करबला में मारा गया। तो मेरे मौला हुसैन ने एक जुमला कहा कि असगर इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, लेकिन नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, हाय असगर, हाय लैला, हाय रबा। मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। रो के सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश क्यों हो मुझसे तो बोलो अम्मा, याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा, थक गई हो तो ज़रा देर को सो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अरे मुझसे बाबा का सिसकना नहीं देखा जाता, गमज़दा भाई का गिरिया नहीं देखा जाता, अब तो कुलसूम का रोना नहीं देखा जाता, मुझसे ज़ैनब का तड़पना
نہیں دیکھا جاتا. اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اور امام حسین گئے مدینے سے تو واپس نہ آ سکے. علامہ صاحب ناظرین کرام 6 محرم کا دن شہادت معصوم علی اصغر سے منسوب ہے. آج کی اس ٹرانسمیشن میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. اور جو علامہ صاحب نے ایک ماحول تاریخ کیا جو مانگنے کا وقت ہے، اور مجھ سمیت جتنی مرد و خواتین بے اولاد ہیں، معصوم علی اصغر باب الحوائج کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا کرے. اور میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ میں اجازت لوں ایک شعر میں بھی پڑھوں گا معصوم کی بارگاہ میں، اور میرے کلام سے ہی ہم اختتام کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبلہ صاحب شعر دیکھیے گا کہ شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی. لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو؟ رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو؟